ان دنوں ٹھیک ہے گرم بات تو وائس چانسلرز والی ہے. میں نے تو کئی دفعہ یہ کہا, آج بھی ابھی جو ہے وہ میڈیا پہ بات ہوئی تو میں نے کہا میں تو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی خواہش ہی نہیں ہے کسی کو وائس چانسلر لگانے کی. اور دوسرا آپ نے کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہم کولیشن پارٹنر ہیں, ہم نے اس سسٹم کو چلانا ہے, ہماری مجبوری ہے. کیونکہ اگر ہم اس سسٹم کو نہیں چلائیں گے, خدا نخواستہ پھر اگر حکومت ڈی اسٹیبل ہوگی اور اگر پولیٹیکلی ملک ڈی اسٹیبل ہوگا تو اکانومی جو اب قدرے بہتر ہونا شروع ہوئی ہے وہ پھر لڑکھڑا جائے گی اور ملک اب کسی دھکے کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم نے مل کے چلنا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں کوئی غلط کر رہا ہوں تو وہ نون لیگ مجھے وہ پوائنٹ آؤٹ کرے تو میں اس پہ ناراض ہو جاؤں. جہاں پہ غلطی ہوگی اور جہاں پہ میں سمجھوں گا صحیح نہیں ہے اس پہ میں بولوں گا, اس پہ سٹینڈ کروں گا, کیونکہ وہ میرا حق ہے. اور انہیں بھی اس کو پازیٹیو لینا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو وہ کسی اور طرف لے کے جائیں. مریم نواز صاحبہ میری بہن ہے, بہت قابل احترام ہے, میرے ان سے کوئی مجھے اس پہ افسوس ہے جو انہوں نے بات کی پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے. اگر میں نے کسی کو لگانا چاہتا تھا اس کا نام بتائیں کہ میں کس کو لگانا چاہتا تھا. اور مجھے جو اعتراض ہے, میں اب آپ کے اس میں کہہ دوں, مجھے پنجاب یونیورسٹی پہ اعتراض ہی کوئی نہیں ہے. میرے اعتراض ان پہ ہیں جن کے نیب کے کیسز ہیں, میرے اعتراض ان پہ ہیں جو کرپشن پہ نکلے ہیں, میرے اعتراض ان پہ ہیں کہ جو پہلے وائس چانسلرز تھے اور وہ گھروں میں رہتے تھے اسلام آباد میں اور یونیورسٹیز چلاتے تھے لاہور میں, اور وہ منگل والے دن آتے تھے اور جمعرات والے دن واپس چلے جاتے تھے اور یونیورسٹی کی بربادی کرتے تھے. میرے اعتراضات ان پہ ہیں اور پتہ ہے سب کو کہ وہ کون ہیں. نہیں, یہ کتنے لوگ ہیں میرے لیے دیکھیں ان 7 میں 7 ابھی انہوں نے کیے ہیں, ان میں سے 4 لوگ تو ایسے ہیں کم از کم کہ جن پہ میرے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. آپ میڈیا ہیں, آپ باخبر لوگ ہیں, آپ ان کا پچھلا جو ان کی سروس ہے اس کو چیک کر لیں تو سامنے چیزیں نظر آ جائیں گی. اور پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے میں نے بالکل, میں جیسے کہہ رہا ہوں میری بہن ہے, قابل احترام ہے, مجھے ان کی اس بات پہ افسوس ہوا. میں پنجاب یونیورسٹی چھوڑ کے میں نے تو کسی یونیورسٹی کا نہیں کہا. میرے پاس تو وائس چانسلر ہے ہی کوئی نہیں جو میں کہوں کہ اس کو لگاؤ. نہ میرا کوئی چاچا, نہ ماما, نہ بھانجا, نہ بھتیجا, نہ کوئی میرا ایسا تعلق والا, اور نہ کسی کو جرأت ہے کہ کوئی مجھے آ کے کہے کہ جی میں آپ کو 2 کروڑ روپے دیتا ہوں اور آپ مجھے لگائیں. میں 3 دفعہ منسٹر بنا, 1 دفعہ ایڈوائزر بنا. میری ساری یہ سیاسی کیریئر سب کے سامنے ہے, پوری دنیا جانتی ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا ضمیر مطمئن ہے, مجھے کوئی اس پہ ایشو ہی نہیں ہے. ایسے وائس چانسلر بھی ہیں جو 2-3 کروڑ پیشکش کر کے لگتے ہیں. دیکھیں ایک بات سامنے آئی, جی آپ کے سامنے بھی آئی, میرے سامنے بھی آئی, میڈیا پہ میں نے دیکھی کہ ان کے اپنے منسٹر صاحب نے کہا اس کو آفر ہوئی کہ مجھے یہ 2 کروڑ کی آفر ہوئی. ابھی یہ پریس والے میرے سے پوچھ رہے تھے کہ کس کو ہوئی. میں نے کہا جن کو آفر ہوئی ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ کس نے کی. مجھے تو نہ آفر ہوئی ہے نہ کسی کی جرأت ہے کوئی میرے پاس آئے تو میں کیا بتاؤں کس نے کی. اچھا, اس میں ایک چیز ہے, سمری آئی, آپ نے اعتراضات لگائے, باقاعدہ اس کے جو جواز پیش کیا کہ کس کس پر کیا کیا اعتراض ہے آپ کو. اس کے بعد انہوں نے از خود 7 لوگ لگا دیے. کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ 14 دن سمری ان کے پاس رہی, انہوں نے واپس نہیں کی, تو اس لیے ہم نے یہ یعنی فرض کر لیا, ایک پرزیوم کیا کہ منظوری ہو گئی ہے. تو کیا وہ واقعی 14 دن 15 دن سمری آپ کے پاس پڑی رہی, مقررہ وقت پہ واپس نہیں ہوئی؟ دوسرے, اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کی قانونی حیثیت کیا ہے جن کے اپائنٹمنٹ لیٹر جاری ہوئے ہیں, جن کو نوٹیفائی کیا گیا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ بالکل ان کو اس کو 15-16 دن ہوئے, لیکن اس میں ہفتہ اتوار چھٹی بھی ہے, اور اس میں دوسری بات یہ ہے یہ ایڈوائز ہے, اور یہ وہ والی سمری نہیں ہے جو آپ نے 14 دن کے اندر بھیجنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق جو انہوں نے وائس چانسلرز کے نوٹیفیکیشن کیے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ چانسلر شوڈ اپوائنٹ دا وائس چانسلرز. تو چانسلر کے سائن کے بغیر جو ہے وہ وائس چانسلر اپوائنٹ نہیں ہو سکتے. لیکن ان کی لیگل ٹیم ہے, ان کی اپنی رائے ہے,
تو اس پہ میں ظاہر ہے اب کیا تبصرہ کر سکوں، وہ اپنی بات یہی کہیں گے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ ٹائم باؤنڈ سمری نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ ٹائم باؤنڈ سمری نہیں ہے، یہ اس زمرے میں آتی نہیں ہے۔ صحیح ہے، ٹائم باؤنڈ 14 دن والے میں ایز پر لا اور رول، جب ایز پر را رول وہ 14 دن والے اس میں نہیں آتے۔ صحیح ہے، جب اچھا چانسلر یہ دستخط آپ کرے گا تو کے پوائنٹ چونکہ ایک اتحاد ہے، پیپلز پارٹی مسلم لیگ اتحادی ہیں آپ ایک دوسرے کے، یہ معاملہ پریس میں آیا، فائلوں میں سارا کچھ ہوتا رہا، کیا حکومت نے آپ سے یا آپ نے حکومت سے رابطہ کر کے کہا یہ کام نہ کریں، آپ کی بدنامی بھی ہوگی میری بدنامی بھی ہوگی، ایسا کوئی کورسپونڈنٹ ان بٹوین نہیں؟ جی نہیں ہوئی، بالکل اس میں ہوئی، اور میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ میڈیا پہ یہ بہت دفعہ کہا بھی کہ چیف منسٹر صاحب اور میں مل کے بیٹھیں گے اور انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ویسے مجھے یہ امید بھی تھی، اور اس میں رابطہ بھی ہوا، میری طرف سے بھی ہوا، لیکن جیسے ہی وہ 14 دن فارغ ہوئے نوٹیفیکیشن ہو گیا، وہ رابطے بیچ میں ہی رہے پھر۔ اچھا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، جب یہ حد تک عزت کا قانون آ رہا تھا، ہماری آپ سے ملاقات بھی ہوئی سی پی این ای کی جوائنٹ کمیٹی کی، اس وقت بھی آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اور حکومت بیٹھ کے میری موجودگی میں یہ معاملہ طے کریں، لیکن وہ درمیان میں رہ گیا، وہ خود بخود سارا کچھ انہوں نے کر لیا۔ تو کیا وجہ ہے؟ کوئی ابھی بھی مسٹرسٹ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس معاملے میں ہوں گے تو ہمارے ایک مفادات کو نقصان پہنچے گا؟ دیکھیں دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، تو شاید وہ اس میں ہوتا ہو کہ شاید کوئی فلاں جو ہے وہ کریڈٹ لے جائے گا تو شاید جو ہے ان کے ووٹ زیادہ ہوں گے یا ہمارا نقصان ہو جائے گا، حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے۔ اس کو بہت ساری جگہ پہ میں نے کہا، ہماری قیادت بھی یہی کہتی ہے، ہم اس کولیشن گورنمنٹ میں ہیں، آپ یہ اچھا کریں یا برا کریں، ڈرائیونگ سیٹ میں یہ ہیں، لیکن ہم دونوں صورتوں میں ان کے ساتھ شامل ہیں، اچھا کریں گے تب بھی شامل ہیں، اگر خدا نہ خواستہ وہ کچھ برا کریں گے پھر بھی ہم ان کے ساتھ شامل ہیں، کیونکہ ہم اس کولیشن گورنمنٹ میں موجود ہیں۔ تو یہ مسٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت بھی یہی ہوا، مجھے یہ بتایا گیا کہ منڈے کو جو ہے ہم آپس میں بیٹھ رہے ہیں، تو میں باہر چلا گیا، اور مجھے یہ امید تھی کہ، اور اس میں بھی مس مینجمنٹ تھی، اگر آپ کی ایکشن کمیٹی اور مسلم لیگ کے لوگ بیٹھتے، میں نے تھوڑا اس پہ یہ کیا کہ میں یہ چاہتا تھا میرے پاس بیٹھے تو میں بہت آسانی سے چیزیں طے کرا دوں گا، لیکن آپ والی بات پھر میں نے محسوس کی کہ شاید وہ یہ اس کو مائنڈ کریں کہ جی یہ شاید گورنر آفس جو ہے اپنا کریڈٹ کو لینا چاہتا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آپس میں بیٹھ جائیں۔ مجھے تو دیکھیں چیزیں تو وہ ہوتی ہیں، کام جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو نظر آتا ہے، پوائنٹ سکورنگ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر میرے پاس بیٹھ کے یہاں کچھ ہو بھی جائے اور اگر ملک کے لیے اچھا ہو تو میرا خیال ہے اس سے بڑی کیا بات ہے، اور میں نہ بیٹھا ہوا ہوں، چیف منسٹر صاحبہ کے پاس ہو جائے، ملک کے لیے اچھا ہو، تو اس سے اچھی اور کون سی بات ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب جن جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سوچنا شروع کر دیں گے اور یہ والی چیزیں لے کے آگے بڑھیں گے تو پھر تو چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی۔ جن لوگوں پر کرپشن کے کیسز ہیں، جو لوگ وائس چانسلر رہے اور کبھی یونیورسٹی گئے نہیں، 2 دن گئے، 4 دن 5 دن گھر میں رہے، اور چارجز ہیں، نیب کیسز ہیں، ان کو وائس چانسلر لگانا کسی یونیورسٹی کا اور اس پر اصرار کرنا، یہ کوئی اقربا پروری ہے؟ اس میں کوئی کرپشن ہے کیا، یا کیا وجوہات ہیں؟ سیاسی وجوہات ہیں؟ دیکھیں نہیں، سیاسی وجوہات بھی شاید کچھ ہوں گی، شاید، میں پوری طرح نہیں کہہ سکتا، اور مجھے ایک تھوڑا سا شبہ بھی ہے، شبہ ہے، وہ مجھے یہ ہے کہ شاید میرے خیال میں چیف منسٹر صاحبہ کو پوری طرح ان چیزوں کا علم بھی نہ ہو، اچھا، میرا خیال ہے، میں گارنٹی نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ میں تو گراس روٹ لیول سے آیا ہوں اور میرے پاس غریب لوگ آتے ہیں، عام معاشرے کے جو دھکے کھانے والے لوگ ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھنے والے، آگے پیچھے جانے والے، یونیورسٹیوں میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ نوکری کرنے والے، تو اور مجھے تو چیزیں جو ہے وہ، کیونکہ میں گراس روٹ لیول تک ہوں، تو مجھے تو چیزیں جو ہے وہ پہنچتی ہیں، اس میں بہت کچھ ہے، یقین کریں میرے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ نہیں سر، نہیں، میرا جو سوال ہے اس طرح کہ آپ نے جب سمری واپس کی، اعتراضات لگائے، تو آپ نے تو ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی نا، وہ تو چیف منسٹر کے سامنے آئی ہوں گی، یا وہ دیکھتی نہیں ہے؟ نہیں، میں نے 2 چیزیں انہیں کہی، میں نے انہیں کہا کہ یہ جو آپ کا پروسیس ہوا ہے یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، اس پہ بہت سارے کرپشن فلانا فلانا یہ والے اعتراضات ہیں، بائی نیم کسی وائس چانسلر کا میں نے نہیں لکھا، وہ میں یہ سمجھتا نہیں ہوں کہ اللہ نے یہ جو مجھے عزت یا سیٹ دی ہے اس حوالے سے میرے سے یہ جچتی نہیں ہے کہ میں کسی کا نام لے کے وہ کروں، یہ مناسب نہیں ہے، میری ذاتی رائے ہے۔ دوسرا اعتراض میں نے انہیں یہ لکھا
کہ اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے سرچ کمیٹی جو ہے کسی نام کو جو ہے وہ یہ کر کے نہیں بھیج سکتی کہ فلاں کو آپ نے وائس چانسلر لگانا ہے. سرچ کمیٹی الفابیٹیکلی 3 نام بھیجے گی. ٹھیک. اور وہ یہ نہیں، یہ بھی واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی کو کر کے نہیں بھیج سکتی کہ پہلے روٹین بھی یہی رہی ہے کہ وہ 3 لوگوں کے نام ہوتے، پینل ہوتا تھا. تو میں نے یہ کہا کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چانسلر شوڈ اپوائنٹ دا وائس چانسلر، اور پھر ان کی ساری جو اپیلیں ہیں، ان کے سارے معاملات ہیں، وہ آخری فیصلہ چانسلر کے پاس آتا ہے، وہ چیف منسٹر کے پاس نہیں جاتا. تو میں نے ان کو یہ لکھا کہ یہ اختیار میرا ہے، یہ چیف منسٹر کا نہیں ہے. یہ جو آپ نے مجھے ایڈوائز بھیجی ہے، آپ مجھے اس پہ ریکمینڈ کر کے نہیں بھیج سکتی. آپ مجھے مشورہ دے سکتی ہیں، ریکمینڈ کر کے نہیں. یہ 2 میرے اعتراض. صحیح ہے. کوئی لمبا چوڑا. اچھا، ایک ٹیکنیکل کویسچن بھی ہے. جو جامعات ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مسائل بھی اپنی جگہ ہیں، وسائل کی کمی کا آئے دن ذکر بھی ہوتا ہے. HEC کی طرف سے گرانٹس بھی کم ہیں، اور یہ بھی نوٹ ہو رہا ہے کہ سرکاری جامعات میں جس طرح پہلے داخلہ اسٹوڈنٹ لینے کے خواہش مند ہوتے تھے، وہ نمبر بھی کم ہوا ہے. مستقبل کیا ہے جو سرکاری یونیورسٹیاں ہیں ان کا؟ اور جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ VCs مختلف لابینگ کرتے ہیں، سم ہاؤ لگتا ہے کہ شاید لگنے کے لیے ایک مافیا کا روپ دھار لیتے ہیں. تو ان حالات میں کوالٹی آف ایجوکیشن کیسے امپروو ہوگا، یا جو سٹینڈرڈ ابھی بھی ہے اس کو کیسے مینٹین کیا جائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے نا، میں نے تو آتے ساتھ اس پہ بڑا سوچا، بڑا کام کیا، اور میں اس چیلنج کو لے کے ان یونیورسٹیز کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ بہتری ضرور آنی چاہیے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو وہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا مستقبل ہے. انہوں نے ہمیں قوم بنانا ہے، انہوں نے آ کے معاشرے میں جو ہے اس ملک کو بگاڑنا بھی ہے اور سنوارنا بھی ہے. اور یہ بڑا جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں الارمنگ ہے. تو ایک تو دیکھیں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ 20 25 30 لوگ ہیں. اس میں دیکھیں کہ پچھلے 10 سال سے ان 25 سے 26واں کوئی نہیں آیا اس لیول کا کہ جو کر سکے. وہی لوگ جو آلریڈی 10 دفعہ پرو وائس چانسلر لگ چکے ہیں، انہیں کو پھر لگانا ہے. کوئی اس قابل بندہ ہی نہیں ہے ان میں سے نیا جو 3 میں بھی آیا ان سرچ کمیٹیز میں. میرا اعتراض تو یہ ہے کہ کم از کم جو میرٹ پہ لوگ بنتے ہیں، جب سربراہ کوئی، اگر میں خود میرے میں کوئی غلطی کوتاہی، پنجابی میں کہتا ہوں کہ میں کانا ہوں گا، تو میں کسی کو کیسے ٹھیک کر سکوں گا؟ اگر میں کیا یہ دیکھیں، اگر 25 30 لوگ ہیں، 10 12 سال سے ان کی اجارہ داری ہے، تو یہ کیا مافیا کا روپ دھار چکے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یونیورسٹیز ہیں نا، یہ ایک سلطنت ہے، اور اس کے اوپر ایک شہنشاہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو مرضی کرتا رہے. یہاں پہ بہت ساری مثالیں ہیں، وہ ان کو کرنا میرے عہدے کے حوالے سے اچھا نہیں لگتا کہ ایسے بھی وائس چانسلر تھے کہ انہوں نے وہاں پہ اپنی مرضی سے سارا کچھ کرتے رہے، اور پوری گورنمنٹ ٹل لگاتی رہی ان کو ہٹانے کے لیے، وہ ہٹا ہی نہیں سکے ان کو، اور وہ اپنی مرضی وہاں چلاتے رہے، جو مرضی وہ کریں. تو یہ چیزیں جتنی ہیں ان پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ ضد کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ پوائنٹ سکورنگ کی. میں اس پہ حلف دے سکتا ہوں کہ میرا میرٹ کے علاوہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. نہ کوئی میں پیپلز پارٹی کا وائس چانسلر چاہتا ہوں، نہ میں کوئی اپنا رشتہ دار چاہتا ہوں، نہ میں کوئی اپنا دوست چاہتا ہوں، نہ میری کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی ذرا سی بھی سوچ ہے کہ فلاں بندہ آئے گا. مجھے کیا، دیکھیں نا، میں کیوں وائس چانسلر لگاؤں؟ ایک بہت آسان سی بات ہے. یہ جو قانون ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹل دی پلیئر آف دا چانسلر، وائس چانسلر اس وقت تک اپنا کام کر سکے تھا جب تک اس کا چانسلر اس سے خوش ہوگا. جی. تو یہ جو مرضی لگ جائیں، کل میں خوش نہیں ہوں گا تو میں تو 1 منٹ میں اسے ہٹا سکوں گا. صحیح. تو میں کیوں چاہوں گا کہ جو ہے وہ میری مرضی کا چانسلر وہاں پہ لگے، میرا لگے؟ میں نے ان سے کرانا کیا ہے؟ میں تو یہ چاہتا ہوں، جیسے آپ نے کہا، یونیورسٹیز جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے. بالکل انہیں کوئی گرانٹ نہیں ملتی. گورنمنٹ کی طرف سے اگر 1.5 کروڑ روپے ملتا ہے، یا 2 کروڑ ملتا ہے، یا 1 کروڑ ملتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ لیکن ان کے اپنے وسائل ہیں، اور بہت وسائل ہیں، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. جہاں پہ اچھے ویژنری لوگ اگر وہاں پہ آئیں گے تو یہی یونیورسٹیز آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے وہ ٹاپ رینکنگ میں جائیں گی.
ان کے پاس اتنی قیمتی زمینیں ہیں، ان کے پاس اتنی قیمتی وہاں پہ چیزیں موجود ہیں کہ یہ اگر وہاں کوئی ویژنری بندہ آ کے بیٹھ جائے، اسے گورنمنٹ سے کوئی گرانٹ لینی، گرانٹ تو گورنمنٹ کی ہے ہی کوئی نہیں، بہت تھوڑی تھوڑی ہے، اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، سب یونیورسٹیز میں سے بے شک آپ چیک کر لیں، کوئی گرانٹ نہیں ہے، تو اپنے وسائل سے انہیں کرنا ہے۔ لیکن جب صحیح لوگ آئیں گے تو یہ یونیورسٹیاں اربوں روپے کے منافع میں بھی جائیں گی، چیزیں بھی ٹھیک ہوں گی، ہمارا معاشرہ بھی بنے گا، ہم قوم بھی بنیں گے، ہم بہتری کی طرف بھی جائیں گے۔ جی صحیح۔ اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ آئینی ترمیم کا ہے، اور ظاہر ہے آپ پنجاب میں وفاق کے نمائندے ہیں، آئین کے پاسدار بھی ہیں، تو آپ کی طرف سے آپ سے منسوب ہے کہ یہ ایک تجویز جو سامنے آئی تھی کہ 5 ججز کا پینل ہو اور اس میں سے چیف جسٹس کو تقرر کیا جائے یا تعینات کیا جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ بنیادی کیا وجوہات ہیں کہ آپ مجوزہ نام آئیں اور اس میں سے کوئی ایک شخص بنے؟ آپ کا اعتراض کیا ہے؟ اور کیا دوسرا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم چیف جسٹس آف پاکستان یا چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کا تقرر کریں، بھلے پہلی دفعہ ہی کریں، تو وہ عدلیہ ایگزیکٹو کے ماتحت ہونے کا تاثر ثابت نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی تو نا ایک بالکل واضح پالیسی ہے، جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بھی جو ہے وہ کی، اور میرے بھی اسی چیز کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ میری بھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی ٹوٹلی جو یہ جو عینی ترمیم ہے اس میں اگر شامل ہے یا بھاگ دوڑ کر رہی ہے یا کرانے کی کوشش کر رہی ہے، تو ہمارا کنسرن یہ صرف یہ ہے کہ جو ایک سائن ڈاکومنٹ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی، جو میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ دونوں کے سائن ہیں اس پہ، انہوں نے سائن کیا تھا، اس میں جوڈیشری کے حوالے سے بہت سارے نکات ہیں۔ 18ویں ترمیم میں ہم نے بہت ساری اس میں سے کی، پھر بدقسمتی سے 19ویں ترمیم میں جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ یا پستول کن پٹی پہ رکھ کے یا جو آپ کہیں اس کو، وہ 19ویں ترمیم کرائی گئی، جس میں ایک واضح مثال آپ کے سامنے ہے کہ جو ایک 18ویں ترمیم میں تھا کہ پارلیمانی پارٹی اور جوڈیشل کمیشن برابر تھے، بیلنس آف پاور برابر تھا، ججز جو اپوائنٹ ہوتے تھے ان کا معیار بہتر ہوتا تھا،